سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، حالت روزہ میں تمام اعضائے جسمانی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو بہت ساری بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ وہی تو ہے جس سے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے۔ کیوں دیے؟ تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، حالت روزہ میں ان تمام اعضائے جسمانی کی ایمانی صحت کا ہمیں ہر ممکن خیال رکھنا ہے۔ روزے میں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کانوں سے کوئی ایسی چیز جسم میں نہ اترے جو غیر شرعی ہو۔ جس طرح حالت روزہ میں غیبت کا کرنا سخت منع ہے، حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی منع ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کب کہا کہ وہ فلاں کی غیبت مجھ سے کرے؟ وہ خود سے کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اس غیبت کو سن رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو اس کری فعل سے نہیں روک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تو تم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بھائی ہم سے کسی دوسرے بھائی کی خرابی کا ذکر کرے، اس کا کوئی عیب یا غلطی بیان کرے، تو اس کو بڑی درد مندی سے سمجھائیں، بڑے اخلاص قلب کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی اور آپ کا وہ بھائی ایک بڑے گناہ سے بچ جائے گا۔ بعض لوگ روزے کو بہلانے کے لیے میوزک سنتے ہیں، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں روزے کے اثرات کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اس کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ اگر اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنکھ، کان، زبان، دل، انہیں اگر اللہ عز و جل کی ہدایات کے برعکس استعمال کریں گے، ان کو غیر شرعی کاموں میں استعمال کریں گے، تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک یہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سخت باز پرس کی جانے والی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے تمام اعضائے جسمانی کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کرنے سے معمون فرما دے، اور سال کے باقی 11 مہینے اسی طرح اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم.